بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فعل مضارع کو فعل مستقبل بھی کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل جو زمانہ مستقبل میں کسی کام کے پائے جانے پر دلالت کرے، جبکہ مضارع کا اپنا معنی ہے مشابہ ہونا۔ فعل مضارع یعنی فعل مستقبل بھی 14 صیغوں پر آتا ہے فعل ماضی کی طرح، یعنی یضرب سے لے کر نضرب تک۔ پوری گردان یوں ہے: یضرب یضربان یضربون تضرب تضربان یضربنا تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان تضربنا اضرب نضرب۔ فعل مضارع کو فعل مستقبل کہنے کی وجہ تو ہم نے جان لی کہ یہ فعل زمانہ مستقبل پر دلالت کرتا ہے۔ اب ہم فعل مضارع کو مضارع کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ جانتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مضارع کا مطلب ہے مشابہ ہونا، تو یہ فعل چونکہ اسم فاعل سے مشابہ ہوتا ہے، حروف کی تعداد میں، حروف کے متحرک اور ساکن ہونے میں، نکرہ کی صفت بننے میں، لام ابتدا کے داخل ہونے میں، اور اسی طرح یہ فعل عام اور خاص ہونے میں اس میں جنس سے مشابہت رکھتا ہے، یوں ہی زمانہ حال اور استقبال میں مشترک ہونے میں لفظ عین سے مشابہت رکھتا ہے، اس لیے اسے فعل مضارع یعنی فعل مشابہ کہتے ہیں، مطلب مشابہت رکھنے والا فعل۔ اب فعل مضارع کی اسم فاعل سے مشابہت کو تھوڑا تفصیل سے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے کہ یضرب فعل مضارع ہے اور ضارب اسم فاعل ہے، دونوں میں حروف کی تعداد 4 ہے۔ یضرب میں یا، ضاد، را اور با 4 حروف ہیں۔ اسی طرح ضارب میں ضاد، الف، را اور با 4 حروف ہیں، دونوں میں 3 حروف متحرک اور 1 حرف ساکن ہے۔ یضرب میں یا کے بعد ضاد ساکن ہے، باقی تینوں حروف متحرک ہیں، اور ضارب کے اندر ضاد کے بعد الف ساکن ہے، باقی تینوں حروف متحرک ہیں۔ مررت برجل ضارب میں ضارب اسم فاعل ہے جو کہ رجل نکرہ کی صفت بن رہا ہے۔ یوں ہی مررت برجل یضرب میں یضرب فعل مضارع ہے اور یہ بھی رجل جو کہ نکرہ ہے اس کی صفت بن رہا ہے۔ دونوں مثالوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، یعنی میں گزرا ایسے شخص کے پاس سے جو مارتا ہے یا مارنے والا ہے، تو یوں فعل مضارع نکرہ کی صفت بننے میں بھی اسم فاعل سے مشابہ ہے۔ انا زیدن لقائم میں قائم اسم فاعل ہے اور اس پر داخل ہونے والا لام لام ابتدا ہے، اور یہ لام ابتدا فعل مضارع پر بھی داخل ہوتا ہے، جیسے انا زیدن لیقوم، اس میں یقوم فعل مضارع ہے اور اس پر داخل ہونے والا لام بھی لام ابتدا ہے، تو یوں فعل مضارع لام ابتدا کے داخل ہونے میں اسم فاعل کے مشابہ ہے۔ انا زیدن لقائم اور انا زیدن لیقوم دونوں کا ترجمہ ایک ہے، یعنی بے شک ضرور زید کھڑا ہے یا کھڑا ہونے والا ہے۔ لام ابتدا کلام میں تاکید پیدا کرتا ہے۔ جاء رجل و اکل الرجل، ان دونوں جملوں میں سے پہلے جملے میں رجل نکرہ ہے جو کہ جنس رجل یعنی مردوں کی جنس پر دلالت کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رجل اس میں جنس ہے اور اس لفظ سے غیر معین طور پر کوئی بھی مرد مراد ہو سکتا ہے، تو جاء رجل کا ترجمہ ہوگا مرد آیا، غیر معین طور پر، یعنی مخصوص نہیں ہے کہ کون سا مرد آیا، بس مرد آیا، عورت نہیں آئی۔ لیکن دوسرے جملے اکل الرجل میں لفظ رجل اس میں جنس تو ہے مگر الف لام عہدی کی وجہ سے خاص ہو چکا ہے، یعنی اس میں تخصیص آ گئی ہے، کیونکہ
اکل الرجل کا ترجمہ ہے اس مرد نے کھانا کھایا۔ کون سا مرد جناب؟ وہی مرد جو جاء رجل میں عام تھا، مگر اکل الرجل میں الف لام عہدی کی وجہ سے خاص ہو گیا۔ تو جس طرح رجل اس میں جنس الف لام عہدی کی وجہ سے خاص ہو گیا ہے، اسی طرح فعل مضارع بھی سین اور سوف کے داخل ہونے کے بعد مستقبل کے زمانے کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے سیضرب اور سوف یضرب دونوں کا ترجمہ ایک ہے، یعنی ان قریب مارے گا وہ ایک مرد۔ تو یوں فعل مضارع زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص ہونے میں اسم جنس کے مشابہ ہے کہ جس طرح اسم جنس الف لام عہدی کی وجہ سے خاص ہو جاتا ہے، ویسے ہی فعل مضارع سین یا سوف کے داخل ہونے کے بعد زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ جس طرح لفظ عین آنکھ اور سونے یعنی گولڈ کے معنی میں مشترک ہے، اسی طرح فعل مضارع بھی زمانہ حال اور زمانہ استقبال پر دلالت کرنے میں مشترک ہے۔ تو یوں فعل مضارع لفظ عین کے ساتھ بھی مشابہ ہو گیا مشترک ہونے میں، کہ لفظ عین معنی میں مشترک ہے اور فعل مضارع زمانے کے اندر مشترک ہے۔ اچھا جی، فعل ماضی پر حروف عطین یعنی علامات مضارع کا اضافہ کر کے فعل مضارع کو بنایا گیا ہے۔ اگر حروف عطین کا اضافہ کرنے کے بجائے فعل ماضی کے حروف کو کم کر کے فعل مضارع بنانے کی کوشش کرتے تو فعل مضارع 3 حروف یعنی کلمے کی ایک معیاری مقدار سے بھی کم رہ جاتا، جو کہ درست نہ تھا۔ اس لیے فعل ماضی پر حروف عطین کا اضافہ کر کے فعل مضارع بنایا گیا۔ حروف عطین کو فعل ماضی کے شروع میں لگا کر فعل مضارع بنایا گیا ہے۔ اگر آخر میں حروف عطین کا اضافہ کرتے تو فعل ماضی سے مشابہت ہو جاتی۔ اس طرح کے ضربا کے آخر میں الف لگاتے تو ضربا یعنی فعل ماضی کا صیغہ تثنیہ مذکر غائب بن جاتا۔ اگر تا کا اضافہ کرتے تو ضربت یا ضربتا یا ضربتی یا ضربتو، ان چاروں صیغوں میں سے کسی ایک صیغے سے التباس ہو جاتا، کیونکہ تا لگانے کی صورت میں یا تو اسے ساکن کرنا پڑتا تو پھر واحد مؤنث غائب کے صیغے سے مشابہت ہو جاتی یعنی ضربت، اور اگر حرکت دیتے تو یا تو زبر دے سکتے تھے یعنی ضربتا ہو جاتا تو یہ صیغہ واحد مذکر حاضر بن جاتا فعل ماضی کا۔ اگر زیر دیتے تو یہ ضربتی بن جاتا یعنی صیغہ واحد مؤنث حاضر فعل ماضی کا۔ اگر پیش دیتے تو ضربتو بن جاتا یعنی صیغہ واحد متکلم فعل ماضی کا۔ تو یوں تا کا اضافہ بھی نہیں کیا۔ اگر نون کا اضافہ کرتے تو ضربنا یعنی صیغہ جمع مؤنث غائب سے مشابہت ہو جاتی، اور یا کا اضافہ کرنے کی صورت میں مشابہت تو اگرچہ نہ ہوتی مگر بقیہ حروف عطین کی مشابہت ہو رہی تھی، لہٰذا یا کو بھی بقیہ حروف عطین پر محمول کر دیا گیا۔ فعل ماضی کو فعل مضارع سے بنانے کے بجائے فعل مضارع کو فعل ماضی سے اس لیے بنایا کہ فعل ماضی ثابت شدہ زمانے پر دلالت کرتا ہے یعنی گزرے ہوئے زمانے پر، جبکہ فعل مضارع موجودہ یا آنے والے زمانے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے فعل مضارع کو فعل ماضی سے بنایا۔ حروف عطین کا اضافہ فعل ماضی پر کرنے کے بجائے فعل مضارع پر اس لیے کیا کہ فعل ماضی مجرد ہوتا ہے، جبکہ فعل مضارع مزید علیہ یعنی مزید فی ہوتا ہے، اور زمانہ ماضی بھی زمانہ حال و استقبال سے پہلے ہوتا ہے، لہٰذا جو پہلے آیا یعنی فعل ماضی اسے مجرد رکھا، حروف عطین کا اضافہ نہیں کیا، اور جو بعد میں آیا یعنی فعل مضارع اس پر حروف عطین کا اضافہ کر دیا گیا۔ اب ایک اہم بات سن لیجئے، فعل مضارع کو مزید علیہ یعنی مزید فی اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں حروف عطین کا اضافہ ہے، ورنہ قاعدہ یہی ہے کہ اگر فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب مجرد ہو تو اس سے بننے والے تمام اسماء و افعال مجرد ہی کہلائیں گے، بھلے ان میں زائد حروف بھی آ رہے ہوں۔ جیسے ضرب فعل ماضی کا صیغہ واحد مذکر غائب ہے اور یہ مجرد کا صیغہ ہے،
تو اس سے بننے والے یدربو، داربن اور مدروبن بھی مجرد ہی کہلائیں گے، بھلے ان میں زائد حروف بھی کیوں نہ آ رہے ہوں۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فعل مضارع کو جو مزید فی یا مزید علیہ کہا گیا ہے وہ لفظاً کہا گیا ہے، حقیقتاً وہ مجرد ہی ہے، کیونکہ اس کی فعل ماضی مجرد ہے، اور اگر فعل ماضی مزید فی ہو تو اس سے نکلنے والا اسم فاعل ہو یا مضارع ہو وہ بھی مزید فی کہلائے گا۔ آئیے اب سبق کو عبارت اور ترجمے سے دیکھ لیتے ہیں۔ فصل فی المستقبلی، مستقبل یعنی مضارع میں فصل، وہوا اور وہ یعنی فعل مضارع یا فعل مستقبل، یجیء آتا ہے، ایضاً علی 14 وجہن 14 صیغوں پر، ایضاً معنی بھی، علی 14 وجہن معنی صیغے، اور وہ یعنی فعل مضارع بھی 14 صیغوں پر آتا ہے۔ نحو یضرب جیسے یضرب اب یہ کا کیا ترجمہ ہے؟ کے اندر جو آپ کو الف نظر آ رہا ہے یہ الی حرف جار سے لیا گیا ہے، اور جو آپ کو ہا نظر آ رہی ہے یہ آخری ہی کی ہی ضمیر ہے، یعنی یہ یوں تھا یضرب الی آخرہ، یضرب اپنے آخر تک، یعنی یہ گردان اپنے آخر تک، تو نضرب تک تمام صیغے۔ وَيُقَالُ لَهُ مستقبل، اور کہا جاتا ہے اسے یعنی فعل مضارع کو مستقبل مستقبل، لوجود معنی الاستقبال فی معناہ، استقبال کے معنی کے پائے جانے کی وجہ سے، فی معناہ اس کے یعنی فعل مضارع کے معنی میں، یعنی فعل مضارع کو مستقبل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں استقبال یعنی مستقبل کا معنی پایا جاتا ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ مُضَارِعٌ، اور اسے یعنی فعل مضارع کو کہا جاتا ہے مضارع، کیوں؟ لِأَنَّهُ مُشَابِهٌ بِضَارِبٍ فِي الْحَرَكَاتِ وَالسَّكَنَاتِ وَعَدَدِ الْحُرُوفِ، کیونکہ وہ یعنی فعل مضارع مشابہ ہوتا ہے اسم فاعل سے، یہاں داربن لکھا ہوا مگر مراد اس سے اسم فاعل ہے، مشابہ ہوتا ہے داربن یعنی اسم فاعل سے، حرکات میں، سکنات میں، حروف کی تعداد میں، وفی وقوعہ صفۃ للنکرۃ، اور اس کے یعنی کس کے، ہی ضمیر کا مرجع فعل مضارع ہے، اور اس کے یعنی فعل مضارع کے واقع ہونے میں، کیا واقع ہونے میں؟ صفۃ للنکرۃ، نکرہ کی صفت، اور اس کے یعنی فعل مضارع کے نکرہ کی صفت واقع ہونے میں، فی مثل مررت برجل یضرب مقام ضارب، مررت برجل یضرب ضاربن کی جگہ کی مثال میں۔ عجیب ترجمہ ہو گیا نا، لیکن یہ ایک لفظی ترجمہ تھا، اب اس کو سنیں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ فعل مضارع جو ہے یہ اسم فاعل سے مشابہ ہوتا ہے حروف کی تعداد، حروف کے ساکن اور متحرک ہونے میں، اسی طرح یہ اسم فاعل سے مشابہ ہوتا ہے نکرہ کی صفت واقع ہونے میں، مررت برجل یضرب والی مثال میں، یعنی رجل نکرہ ہے اور اس کی جو صفت ہے وہ ضاربن آنی چاہیے، مگر ضاربن کی جگہ اگر یضرب فعل مضارع بھی آ جائے، اسم فاعل کی جگہ فعل مضارع بھی آ جائے، جب بھی درست ہے۔ آگے دیکھیے، وفی دخول لام الابتدائی، اور ابتدا کے لام کے داخل ہونے میں، یعنی لام ابتدا کے داخل ہونے میں بھی فعل مضارع اسم فاعل سے مشابہ ہے۔ نحو ان زیدا لقائم ولا یقوم، جیسے بے شک زید ضرور کھڑا ہے اور وہ ضرور کھڑا ہے، تو لقائم کی جگہ لا یقوم کہنا بھی درست ہے۔ وباسم الجنس فی العموم والخصوص، اور اسم فاعل مشابہ ہے اسم جنس کے ساتھ عام اور خاص ہونے میں، یعنی کما انا اسم الجنسی، جیسا کہ اسم جنس یختص خاص ہوتا ہے، بلام العہد، لام عہد کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے، اس کا معنی عام نہیں رہتا، کذالک یختص یضرب، ایسے ہی خاص ہو جاتا ہے یضرب یعنی فعل مضارع، بسوف والسین، سوف اور سین کے ساتھ، تو سوف اور سین جو ہے یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اسے مستقبل کے معنی کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ وبالعین، اور لفظ عین کے ساتھ مشابہ ہے فعل مضارع، فی الاشتراک بین الحال والاستقبال، حال اور استقبال کے معنی میں مشترک ہونے میں، کہ جس طرح لفظ عین جو ہے
ایک سے زائد معنی میں مشترک ہوتا ہے، اسی طرح فعل مضارع بھی ایک سے زائد زمانوں میں مشترک ہوتا ہے، تو یوں فعل مضارع لفظ عین کے بھی مشابہ ہو گیا، اس وجہ سے فعل مضارع کو فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ ثم زیدت، پھر اضافہ کیا گیا علی الماضی، فعل ماضی پر، حروف اتینا، حروف اتین کا، حتی مستقبلا، تاکہ وہ یعنی فعل ماضی فعل مضارع بن جائے، لأن بتقدیر النقصان منہ، کیونکہ اس سے، منہ کی ضمیر کا مرجع فعل ماضی ہے، کیونکہ اس سے یعنی فعل ماضی سے کمی کرنے کی صورت میں، نقصان منع کمی، تقدیر منع صورت، کمی کرنے کی صورت میں، یسیر اقل ہو جاتا، یسیرو کے اندر جو ہوا ضمیر ہے یہ مستقبل یعنی فعل مضارع کی طرف جائے گی، ہو جاتا وہ یعنی فعل مضارع اقل کم، من القدر الصالح، معیاری مقدار سے، کیونکہ اس سے یعنی فعل ماضی سے حروف کو کم کرنے کی صورت میں فعل مضارع معیاری مقدار سے کم ہو جاتا، اس لیے فعل ماضی پر حروف اتین کا اضافہ کیا گیا۔ وزیدت فی الاول دون الآخری، اور اضافہ کیا گیا حروف کا فعل ماضی کے شروع میں نہ کہ آخر میں، کیوں؟ لأن فی الآخری، کیونکہ آخر میں اضافہ کرنے کی صورت میں یلتبس بالماضی، ملتبس ہو جاتا، مشابہ ہو جاتا، کون؟ فعل مضارع، کس کے ساتھ؟ فعل ماضی کے ساتھ، کیونکہ آخر میں وہ مشابہ ہو جاتا ماضی سے۔ واشتق من الماضی، اور بنایا گیا مضارع کو ماضی سے، لأنہ یدل، کیونکہ وہ یعنی ماضی دلالت کرتا ہے، علی الثبات، ثابت شدہ چیز پر، اور جو فعل مضارع ہے یہ دلالت کرتا ہے موجودہ یا آنے والے زمانے پر، تو جو چیز ثابت شدہ ہے اس سے آگے والی چیز بنائی گئی یعنی فعل مضارع، نہ کہ فعل مضارع سے فعل ماضی بنایا جاتا۔ وزیدت فی المستقبل دون الماضی، اور اضافہ کیا گیا حروف کا، حروف اتین کا فعل مضارع میں نہ کہ فعل ماضی میں، کیوں جی؟ لأن المزید علیہ، اس لیے کہ مزید علیہ یعنی جو مزید فی ہوتا ہے، بعد المجردی، وہ مجرد کے بعد ہوتا ہے، وزمان المستقبلی، اور مستقبل کا یعنی جو حال یا استقبال کا زمانہ ہے، بعد زمان الماضی، یہ بھی زمانہ ماضی کے بعد ہوتا ہے، تو اس لیے فعل مضارع کو حروف دے دیے گئے یعنی اس کے اندر زیادتی کر دی گئی، کیونکہ اس کے اندر بعد والا زمانہ ہے، اور فعل ماضی کو حروف اتین نہیں دیے گئے، اس کے اوپر حروف اتین کا اضافہ نہیں کیا گیا کیونکہ وہ مجرد ہے، اس لیے اس کو حروف اتین سے خالی رکھا، مجرد رکھا۔ فأعطی السابق للسابق، تو جو پہلے تھا وہ پہلے والے کو دے دیا گیا، یعنی جو مجرد تھا وہ فعل ماضی کو دے دیا گیا، واللاحق، اور جو بعد میں تھا وہ دے دیا گیا لللاحق، بعد والے کو، یعنی لاحق سے مراد حروف اتین تھے وہ دے دیے گئے لللاحق، لاحق سے مراد، پہلے لاحق سے مراد حروف اتین ہے اور دوسرے لاحق سے مراد فعل مضارع ہے، تو حروف اتین جو ہے وہ فعل مضارع کو دے دیے گئے۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک دفعہ ویڈیو کو چینل پر پورا سن لیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں، ہو سکے تو شیئر کر دیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔